رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم دیکھیں گے کہ حاطب ابن بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قسم کا خط لکھا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خفیہ طور سے جانے کی کوشش کی کہ ہم خفیہ طور سے مکہ پہنچیں گے تاکہ خوریزی کم ہو، تو یہاں پر آپ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع مل گیا۔ وہ موقع ایسا تھا کہ مکہ سے اس زمانے میں ایک لونڈی آئی تھی جو بنی عبد المطلب کی تھی، وہ مگر آزاد ہو کر آج کل گانے بجانے کا کام کرنے لگی تھی اس وقت۔ تو اس نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی تنگدستی کی شکایت کی اور مالی مدد مانگی۔ آپ نے بنی عبد المطلب اور بنی مطلب سے اپیل کر کے، یعنی اپنے ہی خاندان والوں سے اپیل کر کے اس کی کچھ مدد، اس کی حاجت پوری کرتی۔ جب وہ مکہ جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتان سے ملے اور ان کو چپکے سے ایک خط دیا اور 10 دینار دیے تاکہ وہ راز کو فاش نہ کریں، اور چھپا کر یہ خط ان لوگوں تک پہنچایا جائے۔ 2-3 خط تھے، 2-3 قریش کے جو سردار تھے ان کو انہوں نے لکھا تھا۔ ابھی وہ مدینہ سے روانہ ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر اطلاع کر دیا۔ آپ نے فوراً حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت مقداد بن اسود کو ان کے پیچھے بھیجا اور حکم دیا کہ تیزی سے جاؤ، روضہ خاف کے مقام پر جو 12 میل جانب مکہ ہے، تم کو ایک عورت ملے گی جس کے پاس مشرکین کے نام حاطب بن ابی بلتہ کا ایک خط ہے۔ جس طرح بھی ہو اسے وہ خط حاصل کریں، اگر وہ دے دو تو اسے چھوڑ دینا، نہ دے تو اس کو قتل کر دینا۔ یہ حضرت جب اس مقام پر پہنچے تو وہ عورت وہاں موجود تھی۔ انہوں نے اس سے خط مانگا تو اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے تلاشی لی مگر کوئی خط نہ ملا۔ آخر کار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھمکی دینا پڑی، کہنے کہ ہمیں جس نے بات بتائی ہے وہ ہمیشہ سچ کہتا ہے، تو تم سچ سچ بتا دو ورنہ ہم تو تمہیں پھر قتل کر کے تمہاری چمڑی میں سے نکال لیں گے۔ تب وہ ڈر گئی، خوفزدہ ہو گئی، اور پھر اس نے اپنی چوٹی میں اس نے خط کو گوندھا ہوا تھا تو اس نے وہاں سے نکالا اور پھر خط ان کو دیا۔ آپ لوگ جو ہے اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کھول کر پڑھا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ قریش کے لوگوں، یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر چڑھائی کی تیاری کر رہے ہیں۔ حضور نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ کیا حرکت ہے؟ انہوں نے عرض کیا آپ میرے معاملے میں جلدی نہ فرمائیں، میں نے جو کچھ کیا ہے اس بنا پر نہیں کیا کہ میں کافر یا مرتد ہو گیا ہوں اور اسلام کے بعد اب کفر کو پسند کرنے لگا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اقربا، میرے قریب کے خاندان کے لوگ مکہ میں مقیم ہیں۔ میں قریش کے قبیلے کا آدمی نہیں ہوں بلکہ بعض قریشیوں کی سرپرستی میں وہاں آباد ہوا ہوں۔ مہاجرین میں سے دوسرے لوگوں کے اہل وعیال مکہ میں ہیں تو ان کو ان کا قبیلہ بچا لے گا، مگر میرا کوئی قبیلہ وہاں نہیں ہے جسے کوئی بچانے والا ہو۔ اس لیے میں نے خط اس لیے بھیجا تھا کہ قریش والے میرا احسان رہے جس کا لحاظ کر کے وہ میرے بال بچوں کو چھوڑ دیں۔ اس وقت ان کے بیٹے عبد الرحمن کی روایت ہے کہ اس وقت حاطب کے بچے اور بھائی مکہ میں تھے اور خود ان کی ماں بھی وہیں تھی، بعض روایتوں میں آتا ہے ان کی ماں بھی وہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن کر حاضرین سے فرمایا قد صدقکم، حاطب تم نے سچی بات کہی، یعنی اس کے فعل، اس کا اصل محرک یہی تھا، اسلام سے انحراف اور کفر کے حمایت کا جذبہ اس کا محرک نہ تھا۔ اب آپ سے نے بات کہی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا اس شخص نے جنگ بدر میں حصہ لیا ہے، تمہیں کیا خبر عمر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر کو جو مقام دیا ہے کہ ان کے آج کے بعد سے ان کے پر کوئی پوچھ نہیں ہے، تو اللہ نے ان کو ایسے ہی معاف کر دیا ہے۔ خواہ کچھ بھی کرو میں نے تم کو معاف کیا ہے۔ کسی میں آیا ہے قد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، یعنی تمام بدریوں کے اللہ نے کہا ہے میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے۔ اور کہیں آتا کہ میں تمہیں بخش دینے والا ہوں۔ تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو دیے اور کہا اللہ اور اس کے رسول ہی سب سے بہتر اور زیادہ جانتے ہیں۔ یہاں پر ٹھہر کر سوچنے کا مقام ہے کہ اتنے اہم اور نازک موڑ پر بھی اسلام انسانیت کے دامن کو کتنے وقار کے ساتھ پکڑ کے رکھا ہے۔ آج دیکھیں اگر اس طرح کی غلطی آج کے زمانے میں اپنے ملک میں آپ آنکھ بند کر کے سوچیں کہ آپ ایسی کوئی غلطی کرتے ہیں کہ دشمن ملک میں آپ خط بھیج رہے ہیں اور آپ بولے کہ میری یہ وجہ تھی، کوئی اس وجہ کو لے گا؟ اور اسلام میں لوگ اتنا زیادہ برائی اور عیب نکالتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن اس کی خوبیوں پہ نظر نہیں رکھتے ہیں۔ اس وقت بھی اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے اللہ کے رسول کو وحی سے بات بتا دی گئی تھی، لیکن پھر بھی دیکھیے اسی وقت کوئی گردن مار دیتا تو کیا غلط تھا، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ اسی سورہ میں اللہ رب العالمین نے آگے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو، مسلمانوں کو، عام جنتا کو، لوگوں کو بتایا گیا، کیونکہ دیکھیے اس وقت صحابہ کرام یہ اعزاز ہے ان کو، اس لیے صحابہ کرام کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے کہ شریعت جو بن رہی ہے تو ان کے اپنے تجربے اسی پہ ہو رہے ہیں نا۔ اب یہ غلطی کو اللہ اور اس کے رسول نے ایکسیپٹ کری، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے اسی صورت میں کہ اللہ فرماتا ہے، دیکھیے اتنی لمبی آیت سورہ ممتحنہ کی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن کو چھوڑ کر جو نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کی دوستی کی ہاتھ بڑھاتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ یہاں سے اللہ نے ان کی بات کھول دی تھی، جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے تو یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا ہے۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائے تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں، ہاتھ اور زبان سے تمہارا نقصان کریں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ یہ اشارہ حضرت حاطب کی طرف تھا کہ انہوں نے اپنی ماں، اپنے بھائی، اپنی اولاد کو جنگ کے موقع پر دشمنوں کی ایذا سے بچانے کے لیے کام کیا تھا۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم جن کی خاطر اتنے بڑے قصور کا ارتکاب کر ڈالا ہے، قیامت کے روز تمہارے لیے بچانے نہیں آئیں گے۔ کسی کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ خدا کی عدالت میں آگے بڑھ کر یہ کہے کہ یہ ہمارے رشتہ دار یا باپ یا بھائی ہیں اور ہماری خاطر یہ گناہ کیا تھا، اس لیے اس کے بدلے کی سزا ہمیں دی جائے۔ اس وقت ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، اپنے اعمال کا خمیازہ خود ہی بھگتنا ہوگا۔ اس لیے یہاں پہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب اور اپنے اعمال کے بارے میں خود سوچنا چاہیے۔ اور اللہ رب العالمین یہاں پہ بتا رہا ہے کہ کس طرح سے ایک سو ہو کر اللہ کی اطاعت اور اس کو مانا جائے۔ اب یہ بات جب ہو جاتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا تھا۔ اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں اسلامی لشکر جو ہے وہ مکہ کی راہ، رمضان المبارک 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکے کا رخ کیا۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ کرام تھے اور مدینہ پر ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا۔ جحفہ میں اس سے کچھ اور آگے آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ملے۔ وہ مسلمان ہو کر اپنے بال بچوں سمیت ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے تو حضرت عباس اپنی فیملی کو لے کر آ رہے تھے اور وہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ پھر ابوا میں آپ کے چچیرے بھائی ابو سفیان بن حارث اور پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن امیہ ملے۔ آپ نے ان دونوں کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ یہ دونوں آپ کو سخت اذیت پہنچا رہا کرتے تھے اور آپ کی ہجو کیے کرتے تھے۔
یہ دیکھ کر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے چچیرے بھائی اور آپ کے پھوپھی ساتھ بھائی ہیں، آپ کے یہاں سب سے بدبخت ہوں۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ابو سفیان بن حارث کو سکھایا۔ اب یہ لوگ دیکھ رہے تھے، ابھی کچھ لوگ اذیت دے رہے تھے اور کچھ لوگ جیسے ابو سفیان ٹائپ کے لوگ تھے، اب یہ پریشان ہو رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جاؤ تو تم وہی بات کہو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے کہا تھا، تاللہ لقد آثارک اللہ علینا وان کننا لخاطئین، خدا کی قسم اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت بخشی اور یقیناً ہم ہی خطا کار تھے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی اچھے سے جانتے تھے اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اللہ کے رسول اس سے پھر اچھا اور بہترین جواب دیں گے۔ چنانچہ جب ابو سفیان نے یہی کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ یہ سورہ یوسف کا آگے والا جملہ ہے کہ آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر جاری رکھا۔ آپ اور صحابہ جو روزے سے تھے، لیکن عفان اور قدید کے سامنے ایک چشمے پر پہنچ کر آپ نے روزہ توڑ دیا اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی روزہ توڑ دیا۔ اس کے بعد آپ نے سفر جاری رکھا یہاں تک کہ رات کے ابتدائی اوقات میں مرز زہران وادی فاطمہ پہنچ کر نزول فرمایا اور وہاں آپ کے حکم سے لوگوں نے الگ الگ آگ جلائی۔ اس طرح 10,000 چولہوں میں جب آگ جلائی گئی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہرے پہ مقرر کہ اب 10,000 کا الاؤ جب جلے گا تو مکہ ایک دم جگمگا گیا۔ اس وقت آپ سوچیں اتنا طاقت کا اندازہ ہو رہا تھا ان لوگوں کو۔ مرز زہران میں پڑاؤ ڈالنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر سوار ہو کے نکلے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی آدمی مل جائے، لکڑہارا یا آدمی مل جائے تو اس کے پاس قریش کو خبر بھیج دیں تاکہ وہ مکے میں رسول اللہ کے داخل ہونے سے پہلے آپ کے پاس حاضر ہو کر امان طلب کر لیں۔ اور ادھر اللہ تعالیٰ نے قریش پر ساری خبروں کی روک لگا رکھی تھی۔ مکہ سے جو قریش کی جو کوئی خبر وہ پہنچا نہیں سکتے تھے، ان تک آنے تک اور جانے کی خبر کو اللہ نے روک لگا رکھی تھی۔ انہیں حالات کا کچھ علم نہ تھا، وہ خوف اور اندیشے سے دوچار تھے۔ اور اس میں یہاں بتا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ ابو سفیان کو جب لے کر چلے کہ کسی علاؤ کے پاس گزرتے تو لوگ کہتے یہ کون ہے؟ ابو سفیان ایمان لاسٹ تک نہیں لایا تھا آخر میں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس ہیں ان کو اپنے خچر پر لے کر آتے ہیں۔ جب خچر پر لے آتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کو لے کے دوڑ پڑتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پناہ مانگتے ہیں کہ نا آپ ان کو معاف کر دیجئے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں حضرت عباس کہ اے اللہ کے رسول، ابو سفیان اعزاز پسند ہے، اسے کوئی اعزاز دے دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ابو سفیان سے کہہ دو کہ جو بھی اپنے گھر میں دروازہ بند کر لے تو وہ محفوظ ہے، جو کعبے میں ہے وہ محفوظ ہے، اور جس نے ہر قسم کا ہتھیار رکھ دیا وہ محفوظ ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر میں ہے وہ محفوظ ہے۔ اب یہ اعلان کس کو بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو ہی دے دیا تاکہ وہ اس کو یہ ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ میں جو ہے لیڈر ہوں تو میری طرف سے سب خیر ملے۔ اب یہاں پر ایک بات آپ کو بتانی تھی کہ آگے چل کر جب خلافت راشدہ کا خاتمہ ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب بنو امیہ آتے ہیں، اور جب بنو امیہ آتے ہیں تو یہاں سے تھوڑا سا ڈسپیوٹ شروع ہوتا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان لوگوں کے بیچ میں، پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ عباسیت خلافت آتی ہے تو بہت زیادہ بیچ میں ان لوگوں کے جنگ بھی ہوتی ہے۔ حالانکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سفیان دیکھیں دونوں ساتھ میں کھڑے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی نے ان کو سکھایا بھی ہے ابو سفیان کو کہ کس طرح سے تم بات کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ اللہ کے رسول اس سے بہتر جواب دیں گے، اور پھر وہ سورہ یوسف کی وہ آیت ان کو بتاتے ہیں۔ لیکن یہ سارا معاملہ جب تک تھا، اس کے بعد جب یہ دنیا اور دنیا پرستی شامل ہوئی تو دونوں میں پھر کیا، دونوں قبیلے میں تھوڑی سی دوری آنا شروع ہو گئی۔ اب اسلامی لشکر جو ہے سو منگل کو 17 رمضان کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرز زہران سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی تنگائے پر پہاڑ کے نام کے پاس روک رکھے تاکہ وہاں سے گزرنے والی خدائی فوجوں کو
ابو سفیان دیکھ سکے۔ یہ حضرت عباس نے ایسا ہی کیا۔ ادھر قبائل اپنے اپنے پھیرے لیے گزر رہے تھے۔ جب وہاں سے کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتا کہ عباس یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں حضرت عباس بتاتے کہ بنو سلیم۔ تب ابو سفیان کہتا مجھے سلیم سے کیا واسطہ؟ اس طرح سے جب سارا گزرنے لگا تو وہ کہتا ہے کہ ابو الفضل تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو واللہ بڑی زبردست ہو گئی۔ ابھی بھی دیکھیے اس کا پولیٹیشین مائنڈ ہے، اس کا دماغ جو ہے ان کا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا کیسا ہے، ایک دم پولیٹیکل ہے۔ تو وہ کہتے کہ تمہاری بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی واللہ زبردست ہو گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو سفیان یہ نبوت ہے، بادشاہت نہیں ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہاں اب تو تم یہی کہوگے۔ اس کے موقع پر ایک اور واقعہ یہ پیش آتا ہے کہ جب انصار کا جھنڈا لے کے حضرت اسعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور وہ ابو سفیان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے یہ کہا الیوم الیوم الملحمہ الیوم التستح الحرمہ، یعنی آج خوریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج حرمت حلال کر لی جائے گی۔ آج اللہ نے قریش کی ذلت مقدر کر دی۔ اس کے بعد جب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو سفیان نے کہا اللہ کے رسول آپ نے بات نہیں سنی جو سعد نے فرمائی؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ مکہ کیسے کسی کے لیے حلال ہو سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں سعد قریش کے اندر مار دھاڑ نہ مچا دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ آج کا دن وہ دن ہے جس میں کعبہ کی تعظیم کی جائے گی، آج کا دن وہ دن ہے جس میں اللہ قریش کو عزت بخشے گا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد کے پاس سے آدمی بھیج کر جھنڈا ان سے لے لیا اور ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ جھنڈا انہی کے پاس رہا، انہی کے خاندان میں رہا، لیکن انہوں نے وہ بات ایسی کہہ دی تھی کہ آج مکہ حلال ہو گیا۔ لیکن اس کو دیکھیے فوراً کس نے پکڑ لیا؟ یہ پولیٹیکل جینیس ابو سفیان نے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو عباس رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا اب دوڑ کر اپنی قوم کے پاس جاؤ۔ ابو سفیان تیزی سے مکہ پہنچا اور نہایت بلند آواز سے پکارا قریش کے لوگوں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے پاس اتنا لشکر لے کر آئے ہیں کہ مقابلے کی تاب نہیں، لہٰذا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے اسے امان ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی ہند بن عتبہ اٹھی اور اس کی مونچھ پکڑ لی۔ اس کو ابھی تک پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ڈیل کر کے آئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ بدبخت ہے اور چرب زبان ہے اور موٹے توند والے کو اس کو برا ہو ایسے لیڈر کو، اور یہ کیسی خبر دے رہا ہے؟ ابو سفیان نے کہا تمہاری بربادی ہو، تمہاری جانوں کے بارے میں یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ محمد ایسا لشکر لے کر آئے ہیں جس کے مقابلے کی تاب نہیں ہے۔ اس لیے اس نے پھر اب جا کے وہ کہہ رہا ہے کہ ابو سفیان کے گھر میں جو گھس جائے اس کو امان ہے۔ تو لوگوں نے کہا ابو سفیان تیرا گھر کتنا بڑا ہے اور پورا مکہ اس میں کیسے آئے گا؟ تو ابو سفیان تب کہتا ہے جو اپنا دروازہ بند کر لے اسے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو لوگ ہتھیار رکھ دیں ان کو بھی امان ہے۔ تو پھر یہ اعلان وہ کروا رہا تھا اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ابھی بھی لیڈر ہے، کیونکہ ان کے اندر یہ کوالٹی تھی۔ ایک اور واقعہ سن لیجیے کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرز زہران سے روانہ ہو کر ضد طوا پہنچے تو اس دوران اللہ کے بخشے ہوئے اعزاز فتح پر فرط تواضع سے آپ نے اپنا سر جھکا رکھا تھا، یہاں تک کہ داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی سے جا لگ رہے تھے۔ ضد طوا میں اپنے لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عاجزی و انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ چوڑا سینہ ہو رہا ہے اور اپنی تعریف ہو رہی ہے، کچھ نہیں، اور وہاں پہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد نہیں کر رہا، حمد اللہ کی خالی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کا وہ اتنا خوبصورت مظاہرہ کر رہے ہیں کہ بولتے دنیا میں ایسی فتح ہوئی تھی جس میں سب سے کم خون خرابہ ہوا تھا، ایک دم بلڈ لیس جس کو کہا جاتا ہے، بالکل بھی خون نہیں بہا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لشکر کی ترتیب و تقسیم فرمائی۔ خالد بن ولید کو دائیں پہلو پر رکھا، اس میں اسلم، سلیم، غفار، مزینہ اور جوہنہ والے کچھ قبائل تھے، اور خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ مکہ میں زیری یعنی نیچے سے داخل ہوں، اور اگر قریش میں کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ آپ صفا پر ملے۔ اگر آپ لوگ عمرہ کرنے گئے تو دیکھیں صفا پہاڑ اونچائی پہ ہے، تو وہ نیچے سے جا کر پھر بولتے آپ صفا پہ آ کے مجھ سے ملو۔ حضرت زبیر بن عوام بائیں پہلو پر تھے، ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ مکہ میں بالائی یعنی اوپر والے حصے سے
قدا سے داخل ہو اور ہجون میں آپ کا جھنڈا گاڑ کر آپ کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں۔ حضرت ابو عبیدہ پیادے پر مقرر تھے۔ آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور یہاں تک کہ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کر ملیں، اور ان ہدایت کے بعد تمام دستے اپنے مقررہ راستوں پر چل پڑے۔ حضرت خالد ان کے رفقا راہ میں جو مشرک آیا اس سے سلا دیا، البتہ ان کے رفقا میں بن جابر فہری اور بن خلید بن ربیہ نے جام شہادت نوش کیا۔ ان دو صحابی جو ہیں شہید ہوئے۔ وجہ یہ ہوئی کہ وہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر دوسرے راستے پر چل پڑے تھے اور انہیں وہاں پہ مل کے کچھ 4-5 شر پسندوں نے مل کے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکہ کی گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ ادھر زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر ہجون میں مسجد فتح کے پاس، آپ دیکھیں گے فتح ایک دروازہ باب فتح بھی ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھنڈا گاڑا اور وہاں پہ آپ کا انتظار کر رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اور بتوں سے تطہیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار اور مہاجرین کے جھنڈ میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے۔ آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے اور کہتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان باطل کان زہوقا، حق آ گیا ہے اور باطل چلا گیا ہے، باطل جانے والی چیز ہے۔ آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف پر ہی اکتفا کیا۔ اس کے بعد آپ اندر جا کر خانہ کعبہ میں آپ گئے، دروازہ کھول کر اس کے آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ آپ کے ساتھ صرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اندر تھے۔ پھر دروازے کے مقابلے کے دیوار کا رخ کیا۔ جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے۔ وہ 2 کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے، 1 کھمبا دائیں جانب اور 3 کھمبے پیچھے۔ یہ میں آپ کو اندر خانہ کعبہ کی اندر کا سٹرکچر کی بات بتا رہی ہوں۔ ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے۔ پھر وہیں آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش سامنے مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے تھے۔ اب 10,000 کا تو لشکر صرف آپ کے ساتھ تھا اور پورا مکہ کے لوگ اور سارے لوگ ارد گرد کعبہ کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچئے، آپ غور کریے اوپر دروازہ کتنا اوپر ہے، جو ہم اس کو پکڑ کے جب دعاؤں مانگنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ اوپر ہے اور وہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ کو دروازے پر ایسے رکھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ اے قریش کے لوگو، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوست اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے ہیں۔ پھر آپ نے پڑھی یہ آیت تلاوت کی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، قریش کے لوگو، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو میں نے وہی تم سے بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے. حضرت علی نے جن کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی تھی وہ اور حضرت چچا ان کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، یہ دونوں نے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں جو ہے یہ جو حجاج کو پانی پلانا اور خانہ کعبہ کو دیکھنے کا جو دیکھ ریکھ کا بھی کام ہے وہ جمع کر دیجئے اور آپ یہ چابی بنو ہاشم کو دے دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اور عثمان بن طلحہ جو ہے اس زمانے دادا عبد المطلب کے زمانے سے ان کا خاندان جو ہے یہ کعبے کو دیکھنا، اس کے اندر کی صاف صفائی کرنا، اس کی دیکھ ریکھ، اس کا سارا انتظام یہ کون کرتا تھا؟ عثمان بن طلحہ کے خاندان والے کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دونوں کی بات پہ کچھ نہیں کہا. حضرت علی اور حضرت عباس دونوں نے سفارش کی تھی کہ آپ یہ دونوں کام ہمیں دے دیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ کہاں ہیں، انہیں بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو دیکھا تو کہتے ہیں کہ عثمان یہ لو اپنی کنجی، آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے. آپ نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا عثمان بن طلحہ تم اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا. اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اسے معروف کے ساتھ کھانا. آج بھی 1450 سال کے بعد بھی خانہ کعبہ کی چابی انہی کے خاندان میں ہے اور وہ جنریشن سے بولتے ہیں نا نسل در نسل وہ چابی رکھی جاتی ہے. جب اس میں صاف صفائی اندر جانے کا ہوتا ہے تو ان کے خاندان والوں کو بلایا جاتا ہے، وہ کھولتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پروٹیکشن دی ہے، ان کو دیا ہے کہ تم سے کوئی چابی چھینے گا نہیں سوائے ظالم کے. ایک یہ چابی، ایک وہ چابی جو آپ دیکھیں گے یہ اللہ نے اتنا خوبصورت نظام دیا اسلام کے ساتھ کہ جب جیروسلم میں گئی تھی بیت المقدس 2019 میں تو وہاں پہ وہ اس وقت جو کرسچنز تھے، عیسائی لوگ تھے، آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا تھا اور وہ جنگ سے فتح نہیں ہوا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام تھا، جو ان کا اخلاق تھے، تو ان لوگوں نے کہا کہ راہب لوگوں نے کہا کہ تمہارے امیر المومنین کو بلاؤ. امیر المومنین کو جب دیکھا تو ان کے کپڑے کیسے تھے، پیوند لگے، اور جب وہ بیت المقدس میں داخل ہو رہے تھے تو اس وقت باری کس کی تھی؟ غلام کی اوپر بیٹھنے کی. تو وہ غلام اوپر بیٹھا ہوا تھا اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل رہے تھے اپنے اس کو لگام پکڑ کے اور اس وقت داخل ہو رہے تھے. بلکہ وہ ان کے ساتھی آئے، صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا کہ یا امیر المومنین آپ اس طرح سے اندر تشریف لائیں گے تو کیسا اثر پڑے گا، آپ جو ہے ایسا کریے کہ اس میں اچھے کپڑے پہن لیجئے اور اونٹ پر بیٹھ جائیے. تو آپ نے وہاں پہ اتنی خوبصورت بات کی جو سنہری لفظوں میں آج بھی لکھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اے عبیدہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اسلام کو عزت ان کپڑوں سے ملی ہے؟ جس دن تم اسلام کو چھوڑ دو گے تم پھر وہیں پہنچ جاؤ گے جیسے میں چرواہا تھا اور تم اپنی اصل پہ پہنچو گے. تو یہ عزت جو ملی ہے وہ اسلام سے ملی ہے، یہ کپڑوں سے اور اونٹ پر بیٹھنے سے نہیں ملی. امیر المومنین تھے، خلیفہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، اس وقت کا سپر پاور تھے، پوری دنیا ان سے ڈرتی تھی، خوفزدہ تھی. ایران اور روم سب فتح ہو کے ان کے قدموں میں ڈھیر ہو چکے تھے، اور جب بندہ گیا تو ایک اونٹ لے کر گیا، کیونکہ وہ اونٹ ان کی اپنی پیسے کی کمائی کی تھی، انہوں نے مال اس سے نہیں لیا، پیسہ بیت المال سے. اور وہ جب جا رہے ہیں تو اس وقت جو ہے غلام کے بیٹھنے کے بارے، غلام سر مار رہا ہے کہ یا امیر المومنین مجھ پر رحم کر دیجیے. وہ کہہ رہے چپ بیٹھے رہو، قیامت کے دن جب حساب لیا جائے گا تب میرا بوجھ اٹھاؤ گے. یہ مقام تھا ابو عمر رضی اللہ عنہ کا. جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو وہ راہب نے آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شہر کی چابی دی، اور اس وقت وہ چابی دینے کے بعد اس نے ریکویسٹ کی کہ آپ ہمارے گرجا میں نماز پڑھیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آج آپ کے گرجا میں نماز پڑھ لوں گا تو مجھے خوف ہے کہ میرے آنے والے لوگ میری سنت پہ عمل کرنے کے لیے کیا کریں گے، اس میں نماز پڑھنے لگیں گے اور تم کو پرابلم ہو جائے گی. تو وہاں گرجا سے نکل کر اور تھوڑے سے فاصلے پہ جا کے نماز پڑھتے ہیں. وہ مسجد آج بھی وہاں موجود ہے، مسجد عمر کے نام سے. اور جو چرچ ہے جس کو وہ لوگ وہاں پہ پوری کرسچینٹی کی یعنی تمام فرقے کے، چاہے پروٹسٹنٹ ہو چاہے کیتھولک ہو، سارے لوگ اس عظیم اس کلیسا کو بہت اچھا مانتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ مانتے ہیں کہ یہاں سے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی تھی. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا تھا. اور وہ چرچ کی چابی کس کے پاس ہے؟
اس مسلمان فیملی کے پاس ہے. اور آج کرسچن دنیا جب بھی وہ چرچ بند کرتی اور کھولتی ہے، اور وہ روز کا رات میں 9 بجے ایک نظارہ ہوتا ہے، اس خاندان کے لوگ آتے ہیں اور مسلمان ہیں، اور وہ آ کے کو چابی دیتے ہیں اور کھولتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فادر اندر داخل ہوتا ہے. یہ 2 ایسے گھر کی چابی جو خاندان نسل در نسل ان کے ہی خاندان میں چلی آ رہی ہے. آپ اس کو گوگل کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد جب نماز کا وقت ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان دیں. اس وقت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن حشام کعبہ کے صحن میں بیٹھے تھے. عتاب نے کہا، اللہ نے اسید کو یہ شرف بخشا، انہوں نے اذان نہ سنی اور نہ انہیں ناگوار چیز سننی پڑی. اس وقت حارث نے کہا، سنو واللہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا. اس پر ابو سفیان نے کہا، دیکھو میں کچھ نہیں کہوں گا، کہ اگر میں کچھ بولا تو یہ کنکریاں بھی میری بات جا کے اللہ کے رسول کو کہہ دیتی ہیں. یہ تینوں لوگ بات جو کر رہے تھے، عتاب اور حارث بن ہشام کون ہے؟ ابو جہل کا بھائی. یہ جب دیکھا نظارہ تو کیا کہتا ہے کہ اچھا میرا بھائی کوئی دیکھنا نہیں ملا. یہ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے تھے. یہ جتنے سخت قسم کے مشرکین تھے یہ لوگوں سے برداشت نہیں ہوا. اور ابو سفیان نے اس وقت کیا جملہ کہا، تب بھی اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود کیا جملہ کہا کہ میں اگر منہ سے کوئی بات کہوں گا تو یہ کنکری کیا کریں گی، یہ سب بات اللہ کے رسول کو جا کے بتا دے گی. لیکن جب یہ حارث بن جو ہشام تھے ابو جہل کا بھائی، یہ ان سے یہ بعد میں اسلام قبول کر لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ ساری باتیں لوگ تینوں کو بتا دی کہ تم لوگ یہ بات کر رہے تھے. تو اس پر ہشام جو تھا حارث بن ہشام، اس نے اسلام قبول کر لیا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول واقعی رسول ہیں، کیونکہ وحی کے ذریعے سے خبر دی گئی ہے، ورنہ ہم تو 3 بات کر رہے تھے. اور یہ آدمی جو ہے حارث بن ہشام، اس کی ایک فضیلت دیکھ لیجیے. یہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ 2-4 دن کے بعد فرصت میں پوچھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ یہ بتائیے کہ آپ پر وحی آتی کیسی ہے اور وحی کتنی قسم کی ہے. کیوں یہ سوال کرتا ہے؟ اب دیکھیے کتنا انٹیلیجنٹ ہے، کیونکہ اس نے جو بات کہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، اور اس نے بڑے ادب سے پوچھ بھی لیا کہ اللہ کے رسول بتائیے آپ پر وحی آتی کیسی ہے اور کس شکل کی ہوتی ہے. اور تمام مہاجرین اور جو اولین تھے اور انصار جو تھے، یہ تمام صحابہ جو ہے وہ اس قسم کے سوال نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ کیا کرتے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت، اتنی محبت، اتنا احترام تھا کہ کبھی ان کے دماغ میں آئے نہیں کس قسم کے سوال کریں. تو ایک صحابی بلکہ اولین کہتے ہیں کہ جب یہ نئے جو مسلمان ہوتے تھے، نئے لوگ جب آتے تھے اسلام میں داخل ہوتے تھے، تو ان کے سوال سے ہم بھی خود بہت سیکھتے تھے. تو انہوں نے کیا سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی آپ پر کیسے آتی ہے؟ تو جب ہم نے دیکھیے پہلی شروعات میں جب یہ تھے نبوت، اس میں آپ کو میں نے بتایا تھا وحی کی کتنی قسم ہے، تو وہ حدیث انہی سے مروی ہے. اسی روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لگے، وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر میں 8 رکعت نماز پڑھی. یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کہ اس کو نماز چاشت بھی کہا گیا ہے، اور کسی نے کہا کہ آپ نے نماز فتح پڑھی. اور ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی، اور یہ لوگ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے پہلے جاہلیت میں. تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھتے، آپ کو تو پتہ چل گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ام ہانی جن کو تم نے چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا ہے، تو آج جس کو تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی ہے. تو آج یہیں تک انشاءاللہ. کل ہم دیکھیں گے باقی فتح مکہ کی جو باقی رہ گئے ہیں ڈیٹیلز، وہ ہم لیں گے. جزاک اللہ خیر، شکرا.